بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ محترم دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے شعبان کے چاند کو دیکھ کر ایک شخص کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا بولا۔ یہ ایسا کمال کا عمل اور وظیفہ ہے کہ ایک سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جائے گی اور تمام مقاصد اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شعبان المعظم کے حوالے سے ایک سچی حکایت، سچا واقعہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو شعبان المعظم کے بارے میں کچھ آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے فضائل کے حوالے سے شعبان شعبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت سی بلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شعبان سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم میں اکثر دن روزے رکھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت سنتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شعبان سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ شعبان کی فضیلت کے لیے یہی فرمان کافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، ہمیں بھی شعبان میں جتنا ہو سکے ہم روزے رکھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، اور شعبان کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں، شعبان کے اندر ہم نیکی کریں، شعبان کے اندر ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، شعبان کے اندر ہم عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ تو محترم ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی حکایت کی طرف۔ محترم ناظرین، آپ کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبان کے چاند کا خاص عمل بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا،
میں تھوڑے وقت میں زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہوں، زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے، ایسی دعا یا ایسا راستہ ہے جس سے میں کم زحمت میں اور کم وقت میں زیادہ دولت کما لوں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص آسمان کو دیکھ۔ اس نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ چاند انسانوں کے لیے رحمت، کامیابی، شہرت اور دولت کی نشانی ہے۔ یاد رہے، چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو میکائیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انسانوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں۔ انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ اس بارے میں مزید فرمایا، یاد رکھو جب شعبان کا چاند آسمانوں پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو، اس لمحے میں کوئی مانگے اسے عطا کر دینا۔ اے شخص، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کم زحمت میں، کم وقت میں تم دولت مند ہو جاؤ تو تم بھی شعبان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ پاک میکائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل کے کرم سے تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رہے، بعض اوقات اللہ کے ہاں خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ عز و جل سے ہر وقت دعا مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ محترم ناظرین، اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا کرتا ہے، جس مقصد اور جس حاجت کے لیے بھی کوئی بھی شخص دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا، اس شخص کی پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ شخص مالا مال ہو جائے گا اور وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ شعبان المعظم کا چاند دیکھیں تو آپ نے فوراً 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ آپ جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔